الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال، وعلى آله وأصحابه المضارعين له في الصفات والأعمال، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن بصميم قلوبنا على ما قال ربنا وبلغ رسول ربنا لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. انتہائی خلوص و محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے آقا کونین کے تاجدار، نبیوں کے سردار، سید انس و جاں، سیاح لامکاں، ارواحنا فداء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں دل کی اتھاہ گہرائی سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم. عرس مقدس کی بابرکت تقریبات کا سلسلہ چل رہا ہے. اللہ کے اس مقدس گھر میں اللہ کے برگزیدہ بندے کی نسبت سے ہم اور آپ صاحب کئی خصوصیتوں کو ایک ساتھ جمع کر کے بیٹھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. دعا ہے مولا کریم کی بارگاہ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس میں حاضری کو بہانہ بنا کر صاحب آستانہ کے صدقے طفیل، اپنے حبیب کے صدقے طفیل ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے ماں باپ کی گناہوں کی مغفرت فرمائے. اس بستی کے قبرستان میں جتنے مسلمان مدفون ہیں اللہ ان سبوں کی مغفرت فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. بجاہ حبیب کا سید المرسلین علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ و اکمل التسلیم. درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے.
اس لیے ایک بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ تبقى وتدوم۔ آباد انہی گلوں سے ہے گیتی کا گلستاں، آباد انہی گلوں سے ہے گیتی کا گلستاں، ہیں اولیاء صداقت اسلام کی دلیل، ہیں اولیاء صداقت اسلام کی دلیل، دکھلاتے ہیں زمانے کو راہ محمدی، دکھلاتے ہیں زمانے کو راہ محمدی، ہر ایک اپنی ذات میں ہے مثل سنگ مین، ہر ایک اپنی ذات میں ہے مثل سنگ مین، ہے معرفت کا راستہ شمشیر برہنہ، ہے معرفت کا راستہ شمشیر برہنہ، کانٹوں کی راہ چلتا ہے ہر عاشق جلیل، کانٹوں کی راہ چلتا ہے ہر عاشق جلیل، اور اے رہروان راہ طریقت خدا گواہ، اے رہروان راہ طریقت خدا گواہ، ٹکرائے گا جو تم سے وہ ہو جائے گا ذلیل، ٹکرائے گا جو تم سے ہو جائے گا ذلیل، ہیں اولیاء صداقت اسلام کی دلیل۔ میں نے سورہ نحل سے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور آپ نے سماعت کی سعادت حاصل کی ہے۔ گفتگو شروع کرنے سے قبل اس آیت کریمہ کو سمجھیں، اس کے اندر جو میسج اور پیغام اللہ کا اپنے بندوں کے نام ہے، پہلے اسے ذہن نشی کر لیں، پھر میں اس کی روشنی میں کچھ دیر آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا بڑا واضح ارشاد اور اعلان ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے مت بیچو۔ اللہ فرماتا ہے اپنے بندوں سے کہ اللہ سے جو تمہارا عہد ہے، اللہ سے جو تمہارا وعدہ ہے، اللہ سے جو تمہارا پیمان ہے، اس عہد و پیمان کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت لے کر کے مت بیچو۔ انما عند اللہ ہوا خیر لکم، بلا شبہ اللہ کے نزدیک جو نعمتیں ہیں وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جانو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلسلہ کلام کو مزید واضح کرتے ہوئے کہ انما وینفد، انما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے نزدیک ہے وہ باقی رہنے والی نعمتیں ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور ہم صبر کرنے والے کو ضرور ضرور ان کا بدلہ ان کے عمل سے کہیں زیادہ خوبصورت عطا کریں۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، صبر کرنے والے کو، جمے رہنے والے کو، اللہ کے عہد پہ قائم رہنے والے کو ہم ان کے عمل سے خوبصورت بدلہ عطا فرمائیں۔
یہ ہے آیت کریمہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں مت بیچو۔ اللہ سے جو تمہارا عہد ہے، اس عہد پہ قائم رہو گے تو اللہ نے تمہارے لیے آخرت میں عظیم نعمتیں تیار کی ہیں، اور جو اللہ کے نزدیک وہ نعمت ہے خیر لکم، تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، بشرطے کہ تم جانو۔ ما عندکم ینفد، کیونکہ جو تمہیں ملے گا، جو تمہارے پاس رہے گا، جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہونے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، اور اللہ کے پاس جو رہنے والی نعمتیں ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں، اور اللہ صابروں کو ان کے عمل سے زیادہ خوبصورت بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اس آیت کا پیغام آپ کو ابھی خوب سمجھ میں نہیں آیا ہوگا سوائے ترجمہ جاننے کے۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا اس آیت کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارا اپنے رب سے عہد کون سا ہے جسے کم قیمت کے بدلے میں بیچنے سے اللہ منع کر رہا ہے۔ ہمارا اپنے رب سے کون سا عہد ہے جس عہد کو اللہ دنیا کی تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں بیچنے سے منع کر رہا ہے؟ کون سا عہد ہے؟ بھول چکا ہے آدمی اس عہد کو، لیکن ذرا یاد کرے۔ سب سے پہلا تو عہد ہم نے اپنے رب سے عالم ارواح میں کیا ہے۔ اپنے رب سے ہم سب لوگوں نے عہد عالم ارواح میں کیا۔ جب ہم اس جسم کی دنیا میں نہیں آئے تھے، روحوں کی دنیا میں ہم تھے، اللہ نے ہم سب کی روحوں سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب کی روحوں نے ایک زبان ہو کے کہا بلا، کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے، تیرے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جو ہمارا پالنہار ہو؟ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو عالم ارواح میں ہم لوگوں نے اپنے رب کے رب ماننے کا عہد کیا ہے۔ رب ماننے کا مطلب، مفسرین فرماتے ہیں کہ رب کا مطلب ہوتا ہے بندے کو جس وقت میں، جس چیز کی جتنے مقدار میں جہاں ضرورت ہو، وہیں اسی چیز کو اسی مقدار میں عطا فرما دینے والا۔ بھوک لگے تو کھانا دینے والا، پیاس لگے تو پانی دینے والا، بیماری لگے تو شفا دینے والا، ماں کے پیٹ سے لے کر اس چھوٹے سے مکان سے لے کر اس زمین میں آنے تک، اور اس زمین سے لے کر قبر میں جانے تک، زندگی کے ہر موڑ پہ انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اسے عطا فرمانے والا رب ہے۔ عالم ارواح میں ہم نے اپنا رب اللہ کو مانا، یہ عہد کیا، اور پھر یہاں آئے۔ اب یہاں آ کر کے اللہ کے اس ربوبیت کے وعدے کو، اس ربوبیت کے عہد کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت کے بدلے مت بیچو۔ اچھا، اس کے بعد ایک دوسرا عہد ہوتا ہے اس دنیا میں آنے کے بعد، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ انسان جب ایمان لاتا ہے، ایک خدا کی وحدانیت پہ ایمان لاتا ہے، اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، اللہ کو رب
اللہ کو معبود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول مانتا ہے تو اس عہد کی تجدید کرتا ہے، اور اس عہد کے بھی بارے میں اس میں شامل کر سکتے ہیں کہ ایمان لا کر آپ نے جو عہد کر لیا اللہ کو معبود ماننے کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا، اس عہد کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت کے بدلے مت بیچو۔ مشکات شریف کی ایک حدیث سن لے تو یہ دنیا تھوڑی سی قیمت کیسے ہے اللہ کے عہد کے مقابلے میں یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ساتھ میں صحابہ بھی تھے۔ راستے کے کنارے بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مرے ہوئے بچے کے قریب رک جاتے ہیں، صحابہ کو اس مرے ہوئے بچے کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے صحابہ، تم میں سے ہے کوئی جو اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو خریدنا چاہے گا؟ صحابہ میں سے ہر ایک نے کہا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی فری اور مفت میں لینا نہیں چاہے گا۔ ایک چھوٹا اور وہ بھی مرا ہوا بچہ لے جائے، اس کے لیے خود ایک مسئلہ ہوگا کہ اس کو کہاں دفن کرے، کہاں رکھے، کہاں بچائے، کہاں اس کو بدبو سے بچنے کے لیے کیا انتظام کرے۔ اس کو تو کوئی مفت میں لینا نہیں چاہے گا، خریدنا کون پسند کرے گا؟ یہ سن کر نبی کریم نے صحابہ سے فرمایا کہ جیسے تمہاری نظروں میں اس بکری کے بچے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور تم مفت میں بھی لینا پسند نہیں کرتے، اس ذات کی قسم جس کے تصرف میں میری جان ہے، یہ پوری دنیا آخرت کی نعمت کے مقابلے میں اس بکری کے بچے سے بھی حقیر ترین ہے، ذلیل ترین ہے۔ جیسے تمہاری نظروں میں اس مرے ہوئے بچے کی کوئی حیثیت نہیں، آخرت کی نعمت کے بدلوں میں اس دنیا کی نعمت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب اللہ سے جو تم نے عہد کیا ہے، اس عہد کو اس دنیا کی چیزوں کے بدلے میں مت بیچو۔ اس پہ گفتگو میری ابھی ہوگی، لیکن بس ایک نقطہ آپ کے سامنے کلیئر کرنے کے لیے، جو یہ مہینہ چل رہا ہے شہادت امام علی مقام کا، کربلا کا، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں سنی ہوگی۔ کربلا میں بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں اور بڑی تفاصیل ہیں، لیکن ایک بات جو سب کے سامنے ہے اور واضح ہے کہ کربلا میں دو کیریکٹر ہیں، دو کردار ہیں، ایک حسینی کردار اور دوسرا یزیدی کردار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا بنایا ہے، رات کا جوڑا دن کو بنایا، سیاہی کا سفیدی کو بنایا، پستی کا بلندی کو بنایا، حرارت کا برودت کو بنایا، ایسے ہی ہدایت کا گمراہی کو بنایا۔ تعرف حقائق الاشیاء باضدادھا، یہ جوڑا اس لیے بنایا تاکہ رات کی تاریکی سے دن اور واضح ہو جائے، آگ کی حرارت سے پانی کی برودت اور کلیئر ہو جائے۔ مثنوی مولانا روم میں مولانا صاحب نے فرمایا، زد بزد پیدا بود چوروم و جنز، کہ زد سے اور واضح ہو جاتا ہے، جیسے رومی میں حبشی مل جائے تو گولے کالے میں واضح ہو جایا کرتا ہے۔ تو اللہ نے ہر چیز کو جوڑا بنایا تاکہ سب واضح ہوتا رہے، کلیئر ہوتا رہے۔ دو کردار ہے کربلا میں، ایک حسینی کردار اور ایک یزیدی کردار۔ حسینی کردار کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ سے جو ہم نے عہد کیا ہے اس عہد کو نبھانے کے لیے کسی بھی حد تک قربانی دینے کے لیے تیار رہنا، یہ حسینی کردار ہے۔ اور تخت پانے کے لیے، حکومت پانے کے لیے، کرسی پانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، دولت سمیٹنے کے لیے، عمارت و سلطنت پانے کے لیے کسی بھی ذلت کی ایک گڈھے میں گرنا، یہاں تک کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے ان کے گھر والوں کو شہید کر دینا، تو دنیا کے لیے کسی بھی گڈھے
گڈھے تک جانا، یہ یزیدی کردار ہے، اور اللہ کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک قربانی دے دینا یہ حسینی کردار ہے۔ اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یہاں تک کہ اپنے سارے خاندان والوں کو اور اپنے خون کا آخری قطرہ بھی، اپنی آخری سانس بھی اللہ کی رضا میں قربان کر دینا، اللہ کے وعدے پہ قائم رہنے کے لیے، یہ حسینی کردار ہے۔ اور سلطنت کے لیے، امارت کے لیے، حکومت کے لیے، کرسی کے لیے ایسی ذلت پہ اتر جانا جس کے بعد ذلت کی کوئی صورت نہ بچتی ہو۔ جس نبی کے آل پہ نماز میں صلی علی محمد وعلی آل محمد کہا جاتا ہو، وہی نبی کے آل پہ میدان میں تلوار چلایا جا رہا ہو حکومت اور امارت کے لیے، تو غیر اللہ کے لیے آدمی کس حد تک جا سکتا ہے؟ یہ یزیدی کردار ہے۔ اور اللہ کو پانے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے؟ یہ حسینی کردار ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اب اللہ کے عہد کو امارت اور حکومت کے بدلے مت بیچو، دنیا کی تھوڑی سی قیمت کے بدلے مت بیچو۔ اللہ کے نزدیک جو نعمتیں ہیں وہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ جو کچھ تمہیں ملے گا وہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ کے پاس کی جو نعمتیں ہیں وہ باقی رہنے والی ہیں۔ اب میں ذرا اس فلسفے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ دنیا میں یوں تو ضمنی طور پر بہت سارے حصوں میں آپ کو لوگ ڈیوائیڈ ملیں گے۔ دنیا میں بہت سارے شعبے ہیں، بہت سارے محکمے ہیں، بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں، بہت سارے وبھاگ ہیں، اور بہت دیواریں کھینچی گئی انسانوں کی تقسیم کے لیے۔ بہت ساری تقسیمیں انسانوں میں ہوتی ہیں، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ موٹا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ لمبا ہے، یہ ناٹا ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ رعایا ہے، وہ حاکم ہے، یہ محکوم ہے، وہ مریض ہے، یہ طبیب ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، وہ عربی ہے، یہ عجمی ہے۔ بہت ساری تقسیمات ہوتی ہیں، لیکن اس آیت کریمہ کے تناظر میں انسان دو حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ انسان دو حصوں میں بٹ جاتا ہے، ایک جو اللہ کے عہد پہ قائم رہے اور اللہ کو اپنا دوست بنائے اور اللہ کی خوشی پانے کی ہر لمحہ کوشش کرتے رہے، ایک وہ انسان ہو گئے۔ دوسرے جو اللہ کو بھول جائے، اللہ کو فراموش کر جائے، اللہ سے غافل ہو جائے، اور دنیا کے لیے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ دنیا ہے، جو بھی اللہ سے دور کرے وہ دنیا ہے۔ چیشت دنیا از خدا غافل بدن، دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہو جانا۔ جو چیز اللہ سے دور کر رہی ہے وہ دنیا ہے، اور جو چیز اللہ تک لے جا رہی ہے وہ وسیلہ ہے اور اللہ تک جانے کا ذریعہ ہے، اور وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَہ کا حکم آیا ہے۔ تو بنیادی طور پر انسان دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، اللہ والوں کی جماعت اور غیر اللہ یعنی دنیا والوں کی جماعت، دو حصوں میں بٹ گیا۔ اب میں آگے بڑھنے سے پہلے دونوں جماعت کا کیا مقام ہے یہ آپ کو سمجھا دوں، تو ہم جن اولیاء کے عرس میں آتے ہیں، جن اولیاء کی عقیدت اپنے سینوں میں بساتے ہیں، ان کا مقام بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور جن دنیا داروں سے ہم بھاگتے ہیں کیوں بھاگنا چاہیے اور وہ کتنے پانی میں ہے ان کی حیثیت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ والوں کا مقام کیا ہے اور اللہ سے ہٹ کے جو زندگی گزارتا ہے اس کا مقام کیا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو سورہ عنکبوت میں لے چلتا ہوں۔ بڑی پیاری مثال اللہ نے دے کر کے دونوں کی حقیقت واضح کر دی ہے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، سورہ عنکبوت میں آئیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بنا لیتے ہیں، جو لوگ اپنی زندگی میں رضائے الہی کو مقصد حیات بنانے کے بجائے دنیا، مکان، زمین، جائیداد، کھیت کھلیان اور اللہ کو فراموش کر کے غیر اللہ کے لیے زندگی گزارتے ہیں، چاہے وہ غیر اللہ کو بت بنائے یا غیر اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیں، جو جس درجے کا ہوگا اس درجے کا حکم اس کے لیے ثابت ہو جائے گا۔ جو اللہ کے لیے زندگی گزارتے ہیں
ان کی مثال الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، اور جو اللہ کے علاوہ کو دوست بناتے ہیں ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، جو مکڑی گھر بناتی ہے اور تمام گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ والوں کی حیثیت کیا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ زمین کے اوپر انہیں کوئی غم، نہ زمین کے نیچے انہیں کوئی غم، نہ زمین سے اٹھنے کے دن قیامت میں انہیں کوئی غم ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے لیے جی رہا ہے یہ ایسے ہیں جیسے مکڑی جالا بنتی ہے اور تمام گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوا کرتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ پہ تو خوب تقریر آپ نے سنی ہوگی، اس لیے ہم اس کو ذرا چھوڑتے ہیں، لیکن جو اللہ کے علاوہ کے لیے زندگی گزار رہا ہے قرآن نے اس کی مثال مکڑی کے جالے سے دی ہے۔ اس میں کیا فلسفہ ہے اسے میں آپ کے سامنے کلیئر کرتا ہوں۔ عالم اسلام کی بڑی عظیم شخصیت امام فخر الدین رازی، اہل علم کا مجمع ہے، امام فخر الدین رازی سے کون واقف نہیں ہے؟ تفسیر کبیر ان کی بڑی مشہور تفسیر کی کتاب ہے۔ تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے زندگی گزارتے ہیں، کسی اور کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اللہ نے ان کی مثال مکڑی کے جالے سے کیوں دی؟ دیکھیے، مکڑی کا جالا کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اچھا دیکھا ہے، نہ دیکھے ہوں یا دیکھے ہوں مگر غور سے نہ دیکھے ہوں تو میری تقریر سننے کے بعد جا کے ڈھونڈ کے ایک مرتبہ دیکھیے گا۔ مکڑی کا جالا عام طور پہ گھروں میں مل جائے گا آپ کو، مکڑیاں جالا بناتی ہے، گھر بنا کے رہتی ہے۔ جو غیر اللہ کے لیے جی رہا ہے اس کی مثال مکڑی کے جالے سے قرآن نے کیوں دی؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ دیکھیے، ہم بھی گھر بنائے ہیں، آپ بھی گھر بنائے ہیں، ہر انسان گھر بناتا ہے، اور انسان ہی کیا جانور گھر بناتے ہیں۔ کوئی گھونسلہ بناتا ہے، کوئی سوراخ بناتا ہے، کوئی جھاڑیوں میں لکڑیوں کو جمع کر کے اپنا مال تیار کرتا ہے۔ ہر جاندار رہنے کے لیے اپنا مکان بناتا ہے، لیکن کوئی بھی مکان بنانے سے پہلے صحیح جگہ کا انتخاب کرتا ہے۔ کوئی بھی مکان بنانے والا مکان بنانے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ صحیح جگہ کا انتخاب کرتا ہے۔ ایسی جگہ مکان بناؤ جہاں سے اسٹیشن بھی قریب ہو، ایسی جگہ مکان بناؤ جہاں گاڑی جا سکے دروازے پر، ایسی جگہ مکان بناؤ جہاں سے ہو سکے تو ہاسپٹل قریب ہو سکے تو ایئرپورٹ بھی قریب ہو۔ ایسی جگہ مکان مت بناؤ جہاں کسی وقت بھی دشمن آ کے ہلاک کر دے۔ ایسی جگہ مکان مت بناؤ جہاں ہمیشہ سیلاب آتا ہو اور 3 مہینے کے اندر دہ جائے تمہارا مکان۔ آدمی مکان بنانے سے پہلے صحیح جگہ کا انتخاب کرتا ہے، لیکن مکڑیاں جو اپنا جالا بناتی ہیں یہ جالا بنانے میں صحیح جگہ کا انتخاب نہیں کرتی۔ 4 روز پنکھا نہ چلے تو پنکھے میں مکان بنا لیتی ہے، 5 دن چولہا نہ چلے تو چولہے میں مکان بنا لیتی ہے۔ ارے ان مکڑیوں کو اتنا تو سوچنا چاہیے کہ بڑی محنت سے مکان بنا رہے ہو تو وہاں بناؤ جہاں ہلاکت نہ ہو، حفاظت ہو، مگر مکڑیاں وہاں مکان بنا لیتی ہے جہاں ان کی ہلاکت ہو جاتی ہے، حفاظت نہیں ہوتی۔ جو غیر اللہ کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کو اپنی زندگی کا مطمع نظر بناتے ہیں، وہ دشمن کو دوست بناتے ہیں، کیونکہ دوست واقعی اگر سچا وفادار ہوگا تو صرف اللہ رب العالمین ہوگا، اس کے علاوہ کوئی وفادار نہیں ہو سکتا۔ مکڑیاں چولہے میں گھر بنا لیں گی 4 دن چولہا نہ جلے تو مکڑیاں گھر بنانے سے پہلے صحیح جگہ کا انتخاب نہیں کرتی۔ اچھا دوسری بات، کوئی بھی گھر بنانے والا جو گھر بناتا ہے تو کس لیے بناتا ہے؟ تاکہ بارش ہو تو اس کے قطرے سے بچے، سرد ہوا چلے سردی میں تو اس کے تھپیروں سے بچے، گرم ہوا چلے گرمی میں تو اس کے لو سے بچے، دشمن اگر اس کے اوپر حملہ آور ہو تو اس کے پتھر سے بچے۔ گھر اسی لیے بنایا جاتا ہے، بارش کے قطرے سے بچا جائے، گرم ہواؤں سے بچا جائے، سردی کے تھپیروں سے بچا جائے، دشمن کے حملوں سے بچا جائے۔
مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے وہ تو کہیے کہ آپ کے گھر کے اندر ہوتا ہے، اس لیے بارش کا پانی اس میں نہیں جاتا، ورنہ وہ گھر آپ کے گھر کے اندر نہ ہو، باہر کہیں ہو، تو نہ بارش کے پانی سے وہ گھر بچائے گا، نہ گرم ہواؤں سے وہ بچاتا ہے، نہ سرد ہواؤں سے بچاتا ہے، نہ دشمن کے تھپے حملوں سے بچاتا ہے۔ مکڑی کا گھر مکڑی کو، مکڑی کا گھر مکڑی کو نہ گرم ہوا سے بچاتا ہے، نہ سرد ہوا سے بچاتا ہے، نہ دشمن کے حملے سے بچاتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ جہاں بنانا چاہیے وہاں نہ بنا کر ایسا بناتا ہے کہ گھر کا کوئی فائدہ ہی حاصل نہیں ہوتا۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں وہ ایسے کو دوست بناتے جو فائدہ تو چھوڑے دوست کا کوئی مقصد ہی ان سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، تیسری چیز، مکڑیاں گھر بنائی تو بارش کے قطرے سے، سرد ہوا سے، گرم تھپیروں سے نہ بچے چلو گھر کا فائدہ نہ ملا، تو گھر بنانے کی وجہ سے ہلاکت تو نہ ہوتی کم سے کم؟ بھائی گھر بنایا اور بنانے کا فائدہ نہ ہوا تو کم سے کم نقصان تو نہ ہوتا۔ لیکن مکڑیاں جو گھر بناتی ہے اس گھر سے ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا جو ان فائدہ ہے گھر کے بنانے کا، اور الٹا اسی گھر میں رہنے کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہو جاتی ہے، کیونکہ مکڑیاں گھر بنا کے رہ رہی ہوتی ہے، عرس کا موقع آیا، اب آپ گھر کی اور مسجد کی صفائی کے لیے نکلتے ہیں، اور جب چولہے کو صاف کرتے ہیں، ان کے جالے کو صاف کرتے ہیں، تو اسی گھر میں رہنے کی وجہ سے جالے کی صفائی کے وقت ان کی ہلاکت ہو جاتی ہے، ان کی موت ہو جاتی ہے۔ تو جو مقصد تھا وہ تو حاصل نہ ہوا اور اسی میں رہنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ جو اللہ کے علاوہ کو دوست بناتے ہیں ان کو دوستی کا کوئی مقصد بھی حاصل نہیں ہوتا، اور ان کی محبت میں نمازیں چھوٹ جاتی ہے، ان سے دوستی نبھانے میں زکوٰۃ چھوڑ دیتے ہیں، ان سے دوستی نبھانے میں ماں باپ کی خدمت چھوڑ دیتے ہیں، غیر اللہ میں ایسے دل لگا دیتے ہیں کہ جو اللہ نے ذمہ داری دی ہے وہ نہیں کرتے، اور اسی میں لگے رہنے کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہو جاتی ہے، جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دو حیثیتیں ہوئی، جو اللہ کے لیے زندگی گزارے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور جو اللہ کو بھول کر، اللہ کو فراموش کر کے زندگی گزارے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے، اور مکڑی کا جالا تو گھروں میں سب سے کمزور گھر ہوتا ہے۔ اب عرس کی تقریب میں ہم بیٹھے ہیں، میں یہ سمجھانے کی کوشش کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے کہا کہ اللہ سے جو تم نے عہد کیا ہے اس عہد کو دنیا کے بدلے مت بیچو۔ اب ذرا دو آیتیں اور سن لیں، پھر میں اپنی اصل گفتگو آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے والذین ہم بشہاداتہم قائمون، جو اپنی شہادت پہ جمے رہتے ہیں، جو اپنی شہادت پہ جمے رہتے ہیں۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہم نے یہ گواہی دی ہے۔ اس گواہی پہ ہر لمحہ جمے رہنے والے بندے اللہ کو محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کی زندگی میں مصیبت دے تب بھی اس گواہی پہ جمے رہیے، اللہ آپ کی زندگی میں امتحان لے تب بھی اس گواہی پہ جمے رہیے، اللہ آپ کو پریشانیوں میں ڈالے تب بھی اس گواہی پہ جمے رہیے۔ اور جو اس گواہی پہ جمے نہیں رہتے ان کا کیا مقام ہے؟ ایک دوسری آیت کریمہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت ایک کنارے ہو کے کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت ایک کنارے ہو کے کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر انہیں بھلائی پہنچ جاتی ہے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور یہ لوگ دنیا اور آخرت میں گھاٹا اٹھانے والے ہیں، اور یہی واضح خسارہ ہے۔ تو جو کنارے ہو کے چلتے ہیں، دراصل ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک یہودی مدینہ منورہ میں آیا، اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے کچھ دن کے بعد اس کی آنکھ کی روشنی کمزور ہو گئی۔ نبی کریم سے آگے کہا کہ میں مسلمان ہوا ہے تو لگتا ہے اسلام مجھ کو بھا نہیں رہا ہے، میری آنکھ کی روشنی کمزور ہو گئی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ اپنے بندے کے ساتھ جو کرتا ہے اس میں حکمت ہوتی۔ پھر کچھ دن کے بعد اس کی جو بکریاں تھیں وہ ہلاک ہو گئی۔ پھر آیا یا رسول اللہ کیا کروں، میری بیعت توڑ دیجئے، ہم کو اسلام سے نکال دیجئے، اب ہم سے نہیں سہا پائے گا۔ نبی کریم نے پھر اسے سمجھایا۔ کچھ دن کے بعد پھر اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی بیعت توڑ کر کے مدینہ سے چلا گیا، نکل کے بھاگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو سرکار نے فرمایا مدینہ بھٹی کی طرح ہے جو اچھے لوگوں کو اپنے اندر رکھ لیتی ہے اور جنگ کو جلا کے باہر پھینک دیتی ہے۔ مدینہ بھٹی کی طرح ہے، اچھے لوگوں کو اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور برے لوگوں کو جیسے لوہے سے جنگ آگ جلا دیتی ہے اور جنگ کو ہٹا دیتی ہے، تو مدینہ برے لوگوں کو اپنے اندر سے باہر کر دیتی ہے۔ اسی موقع پہ اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کی عبادت کنارے کنارے سے کرتے ہیں، اگر فتح مل جائے، غنیمت مل جائے، رعیت مل جائے، گورنری مل جائے تو مسلمان بنتے ہوئے آگے نظر آتے ہیں، اور اگر جان دینے کی نوبت آئے، مال دینے کی نوبت آئے، دین کے لیے قربانی پیش کرنے کی نوبت آئے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور یہ واضح خسارہ ہے۔ اور والذین ہم بشہاداتہم قائمون، اور جو اپنی شہادتوں پہ قائم رہتے ہیں اللہ انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے، اپنا حبیب بنا لیتا ہے۔ یہ اولیاء جن کے آراس میں ہم حاضر ہوتے ہیں اور جن کا عرس مناتے ہیں، جانتے ہیں اہل سنت پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ لے دے کر کے ان کو سال بھر میں بس 3 مجلس دکھتی ہے، محرم آ جائے تو شہداء کی مجلس، ربیع الاول آ جائے تو عید میلاد النبی کی مجلس، اور اس کے بعد سال بھر اپنے اپنے ولی اور اپنے اپنے پیر کی مجلس۔ ان سے میں ادنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے تینوں محسن کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو اسلام لائے ان کا بھی ہم پہ احسان، جنہوں نے گردن کٹا کے اسلام کو بچایا ان کا بھی ہم پہ احسان، اور جنہوں نے گھر گھر جا کر کے اسلام کو پھیلایا ان اولیاء کا بھی احسان۔ ہم عید میلاد النبی کی مجلس سجا کر لانے والے آقا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جشن شہداء منا کر شہداء اور بچانے والے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور عرس کی محفل سجا کر اسلام گھر گھر پھیلانے والے اولیاء کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اولیاء اعظام نے گھر گھر جا کر کے اس اسلام کو پھیلایا، دکھایا، بتایا کیسے اللہ کے دین پہ اور اس کی شہادت پہ قائم رہا جاتا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس سے راستہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ میں گفتگو کیا کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے جو آیت تلاوت کی تھی کہ اللہ کے عہد کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت کے بدلے مت بیچو، اس عہد پہ جمے رہو گے تو اللہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، تمہارے لیے نعمت تیار کی ہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر اس پہ جمے نہیں رہتے ہو، میٹھا میٹھا گھپ کر لیا اور کڑوا کے سامنے پیچھے پڑ گئے تو خسرت دنیا والآخرہ، پھر دنیا اور آخرت کے خسارے تمہارے سامنے۔ آج ہم لوگوں کی صورتحال کچھ اسی طرح کی ہو چکی ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ 29 رمضان کو رات بھر چاند دیکھتے رہتے، رات بھر چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ تو فجر کے بعد بھی نکال لیتے۔ اگر عید کی اس 2 رکعت نماز سے اتنی محبت ہوتی تو اس سے پہلے فجر میں کیوں غائب ہو جاتے ہیں؟ اگر عید کی اس 2 رکعت نماز سے محبت ہے کہ چاند دیکھ لیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکرانہ ادا کریں گے، تو پھر عید سے پہلے فجر میں کیوں غائب؟ ظہر عصر مغرب میں کیوں غائب؟ اس دن تو جناب سوئیاں ملیں گی، اس دن تو جناب نئے کپڑے ملیں گے، خوشبو پائیں گے، سرما لگائیں گے، تو اس دن کون نہیں مسلمان بنے گا؟ ایک مرتبہ لیلا نے تشت میں حلوہ بھیجا کہ جاؤ مجنوں کو دے دو،
خادم آیا، اب خادم کے ہاتھ میں تش دیکھ کر کے سارے دوڑے، بھائی کیا ہے؟ خادم کہتا ہے کہ لیلا نے مجنو کے لیے حلوہ بھیجا ہے۔ اب جتنے سنتے ہیں سب مجنو بن جاتے ہیں اور لائن میں لگ جاتے ہیں حلوہ لینے کے لیے۔ بھائی مجنو بننے سے حلوہ ملنا ہے تو کیا دقت مجنو بننے میں؟ سب بن گئے مجنو۔ حلوہ ختم ہو گیا مگر مجنو کی لائن ختم نہیں ہوئی۔ خادم ہکا بکا ہو گیا کہ لیلا کے مجنو کتنے ہیں کہ حلوہ ختم ہو گیا، مجنو ابھی لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ گیا عرض کیا، بتایا لیلا سے تمہارے کتنے مجنو ہیں؟ کہا کیا؟ ارے سارا حلوہ ختم ہو گیا مگر مجنو کی لائن ختم نہیں ہوئی۔ اچھا میرا مجنو دیکھنا چاہتے ہو؟ کل جاؤ۔ اگلے دن لیلا ایک تشت میں چاقو رکھ کر کے اوپر سے ڈھک دی اور کہا کہ جاؤ مجنو سے کہنا کہ لیلا نے تمہارے گوشت کا ایک حصہ مانگا ہے، بدن کے گوشت کا ایک حصہ مانگا ہے، ٹکڑا مانگا ہے۔ خادم جب تشت لے کے نکلا تو کل کی طرح جو حلوہ کھائے تھے چسکے تھے نا، دوڑے کہ آج بھی مجنو کا حلوہ آ رہا ہو۔ سب گئے کہ اب حلوہ ملنے کی باری آئے گی، لیکن جب خادم کہتا ہے کہ آج لیلا نے مجنو سے اس کے گوشت کا ٹکڑا مانگا ہے تو کوئی مجنو دائیں بھاگ رہا ہے، کوئی بائیں بھاگ رہا ہے، اور جو اصلی مجنو تھا اس نے کہا لیلا نے یہ نہیں کہا کہ کہاں کا چاہیے، میرے جسم کے ہر حصے سے لے جاؤ، ہو سکتا ہے میرے لیلا کو یہ حصہ محبوب ہو۔ جب اسلام میں گورنری بٹ رہی تھی، سلطنت بٹ رہی تھی، والی بننا تھا، تو بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو کر مسلمان بن رہے تھے، اور جب کربلا معلی میں جا کر اپنی گردن کٹا کر اسلام کو بچانے کی نوبت آئی، جو مخلص اسلام والے تھے وہی امام علی مقام کے ساتھ کربلا میں حاصل ہوتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، جو اپنی زندگی میں شہادت پہ جمے رہتے ہیں، اور جو علی حرف مل گیا تو خوب خوش، نہیں ملا تو منہ بنا کے پیچھے ہٹ گئے، ایسے لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے میں رہتے ہیں۔ کیا صورتحال ہے ہماری؟ مرغا ذبح کرنے والا جانتا ہے کہ ٹوپی لگا کے مرغے کی دکان پہ رہو گے تو گاہک آئے گا، سمجھیں گے کہ اپنے ہی برادر ہے، تو چاہے کتنوں گرمی کیوں نہ ہو صبح سے لے کے شام تک ٹوپی لگا کے دکان پہ رہے۔ اب وہی مسجد میں آئے گا تو ٹوپی نکال کر کے آئے گا، میلاد میں جائے گا ٹوپی نکال کے جائے۔ یہ معاملہ ہے کہ نہیں؟ مدرسہ ہمارا پرائیویٹ ہو، ہم کہیں قاری صاحب سے کتنا دیجئے گا؟ 5,000 دے دیں گے، بڑا ابھی خسارے میں چل رہا ہے۔ ارے حضرت 5,000 تو ہمارے موبائل کا خرچہ نہیں ہوتا ہے، ہمارا جیب خرچہ نہیں ہوتا ہے، 5,000 میں کیسے ہو؟ بعد میں پتہ چلا کہ ہمارا مدرسہ اب ایڈ ہونے جا رہا ہے، 80,000 90,000 ملے گا، تو اب ودھائک جی کو، مکھیا جی کو، پردھان جی کو سورس میں لگائیں گے کہ حافظ جی بھی دین کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء ربانیین اور حفاظ صالحین اپنی جگہ مستثنیٰ ہے، لیکن جو عام سکہ رائج ہے 30-40,000 80-90,000 کی نوکری ملے دین کی خدمت کے نام پہ تو کون نہیں خدمت کرے گا؟ لیکن دین کی خدمت اگر سیکھنا ہے تو اہل بیت اطہار سے سیکھو، اور ان کے در کے نمک خار اولیاء کاملین سے سیکھو، جو خود بھوکے رہتے ہیں اور اپنی خانقاہوں میں لنگر چلا کر بھوکوں کو کھانا کھلا کھلا کر کے دین سکھاتے ہیں۔ خود بھوکے رہتے ہیں اور اپنی خانقاہوں میں لنگر چلا کر کے بھوکوں کو کھانا کھلا کھلا کے دین سکھاتے ہیں۔ تو لا تشتروا بعہد اللہ ثمنا قلیلا، اللہ سے جو آپ نے عہد کیا ہے اس کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت کے بدلے مت بیچو۔ میں اب سمجھتا ہوں کہ جو آیت میں نے پڑھی تھی، چند آیتوں کے سیاق میں آپ دونوں راستہ کلیئر ہوگی آپ کے سامنے۔ اب اصل گفتگو جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ اب آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ یہ تو میری تمہید تھی کہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس آیت کو سمجھا دوں اس کے ما لہو و علیہ کے اعتبار سے۔ اب اصل گفتگو، چونکہ ہم آج عرس کی تقریب میں بیٹھے ہیں، اس لیے اولیاء ہوتے کیا ہیں، ان کے پاس ہمیں جانا کیوں چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آج کل لوگ دین جو ہیں وہ فیس بک اور یوٹیوب سے سیکھنے لگے۔
صاحب جس ڈاکٹر کو آپ جانتے نہیں اس سے علاج نہیں کراتے، اور جس عالم کو جانتے نہیں اس سے آپ اپنا ایمان سدھاروا رہے ہیں۔ کیا بات ہے! جس ڈاکٹر کو آپ جانتے نہیں ہیں وہ اگر دوا دے تو آپ کھائیں گے نہیں، جس کو جانتے ہی نہیں، چاہے جتنا بڑا ڈاکٹر ہو، آپ نہیں جانتے ہیں اس کو کہ ڈاکٹر ہے، ہو سکتا ہے بھائی کوئی منہ لکھ دے۔ تو جس ڈاکٹر کو جانتے نہیں اس سے علاج نہیں کراتے، اور جس عالم کو جانتے ہی نہیں ہیں، فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے آج آدمی دین سیکھنے میں لگا ہوا ہے، جس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ جیسے منہ جتنا منہ اتنی بات، اور پوری دنیا کا وائرس ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی تیزی سے جا رہا ہے۔ اسی وائرس میں سے ایک وائرس یہ بھی ہے جو ہمارے ایمان کو ڈگمگا رہا ہے۔ کرونا جیسا وائرس آتا تو وہ جان لے جاتا، اور جان تو جانی ہی ہے۔ یہ وائرس جو ہمارے ایمان کی جڑیں ہلا رہا ہے، بنیاد متزلزل کر رہا ہے، کیا؟ ارے اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، پیر فقیر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ والوں سے تعلق قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ یہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اور آپ کے لیے بالخصوص میں عرض کر دوں کہ ہم زمین کے اوپر رہیں تو بھی ہمیں اللہ والوں کے ساتھ رہنا ہے، زمین کے اندر جائیں تو بھی کوشش کریں کہ ان کے قدموں میں جگہ مل جائے، تاکہ قیامت کے دن جب اٹھنا ہو تو انہی کی سنگت میں اٹھنا نصیب ہو جائے۔ قرآن، احادیث نبویہ، دین اسلام کا مزاج اپنے ماننے والوں کو زمین کے اوپر بھی اللہ والوں کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، زمین کے نیچے بھی اللہ والوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، تاکہ اٹھنے میں زمین میں جب اٹھا جائے تو اللہ والوں کی صحبت کے ساتھ اٹھا جائے۔ زمین کے اوپر ہمیں اللہ والوں کے ساتھ رہنا ہے، اس کے بارے میں نشاندہی بڑی مشہور آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ صراط مستقیم کا تعارف اللہ نے قرآن حکیم میں مختلف اسلوب سے کہا۔ کہیں کہا ھذا صراط ربک مستقیما، یہ تیرے رب کا راستہ مستقیم ہے، تو رب کا راستہ جو ہوگا وہ صراط مستقیم ہوگا۔ لیکن سورہ فاتحہ جو خلاصہ قرآن ہے، یہاں صراط مستقیم کا تعارف یوں نہیں ہو رہا ہے کہ صراط مستقیم وہ ہے جو رب کا راستہ ہے، یہاں تعارف یہ ہو رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم وہ ہے جو اس کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ تو زمین کے اوپر بھی ہمیں ان بندوں کے ساتھ رہنا ہوگا تاکہ ان کی صحبت میں صراط مستقیم کی دولت مل جائے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم وہ راستہ جو تیرے ان بندوں کا راستہ ہے جس پہ تو نے انعام کیا ہے۔ تو صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے ان بندوں کی صحبت میں جانا ہوگا جو صراط مستقیم پہ چل کے انعام پا چکے ہیں۔ اچھا، جب مرنے لگے تو صراط مستقیم اور نیک لوگوں کی صحبت کیوں ضروری ہے؟ بخاری کی بڑی پیاری روایت ہے، بڑی پیاری روایت کہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کا جب کام پورا ہو گیا، تو ہر نبی کا جب کام پورا ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور ان کے سامنے آپشن رکھتے ہیں۔ بخاری کی حدیث بھی ہے کہ جب نبی کا کام پورا ہو جاتا ہے تو اللہ ان کے سامنے دونوں آپشن رکھتا ہے کہ اب اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں اس تبلیغ کے بدلے ان نعمتوں میں چلیں یا اپنے ماننے والوں کے بیچ رہنا چاہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے آخرت کی نعمت کے بدلے میں دنیا کی نعمت کو کون ترجیح دیتا ہے؟ نبی چلے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے پاس جب روح نکالنے والا فرشتہ آیا تو اس آپشن کو پیش کرنے کے بجائے روح نکالنا چاہا ڈائریکٹ، حضرت موسیٰ کو جلال آ گیا۔ انہوں نے ایک تماچا دیا فرشتے کو جس سے فرشتے کی آنکھ بہہ گئی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ فرشتے تو جس شکل میں آئیں گے اس شکل میں متشکل ہو سکتے ہیں، آنکھ بہہ گئی۔
فرشتے نے اللہ سے دعا کی پروردگار تو نے مجھے کس کی روح نکالنے کے لیے بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا؟ کہا کیوں؟ کہا انہوں نے تو تماچا مارا میری آنکھ بہہ گئی، اللہ نے حکم دیا آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ اب اللہ حضرت موسیٰ سے کہتا ہے اے موسیٰ نہیں مرنا چاہتے؟ اچھا ٹھیک ہے نہیں مرنا چاہتے تو ایسا کرو کہ اپنا ہاتھ کسی جانور کے ہاتھ پہ پھیرو، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال کی زندگی دوں گا۔ اللہ نے کہا نہیں مرنا چاہتے موسیٰ تو کسی جانور پہ ہاتھ پھیرو، جتنے بال آ جائیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال کی زندگی دوں گا۔ موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ مان لیجئے کہ 500 بال آ گیا تو 500 سال کی زندگی ملی، پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا پھر مرنا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ جب مرنا ہی ہوگا تو پھر آج ہی موت دے دے، لیکن ہاں الہ العالمین میری ایک دعا ہے کہ تو مجھے موت دے دے مگر میری قبر بیت المقدس کے قریب جہاں انبیاء کی قبریں ہیں ان کے قبروں کے بغل اور قبروں کے بیچ میں بنا دے، تاکہ جانے کے بعد تیرے نیک بندوں کے بیچ میری قبر رہے، ان کے بیچ ہم رہے۔ تو جانے کے بعد جب قبر میں جائیں تو نیک لوگوں کے بیچ رہے، اس روایت سے واضح طور پر ثابت۔ حضرت یوسف، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک متقی ہیں، ہم کو صالحین کی کیا ضرورت، نیکوں کی کیا ضرورت، پیر فقیر کی کیا ضرورت۔ حضرت یوسف عظیم پیغمبر جن کا حسن ضرب المثل، نبی تو ہیں ہی، یہ عظیم مقام تو ہے ہی، لیکن کس قدر وہ امتحان میں پاس ہوئے ہیں ذرا اندازہ لگائیے۔ کوئی اگر آپ کو آنکھ دکھا دے تو آپ اس کی آنکھ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں دھکیل دیا، اور جب یوسف تخت پہ بیٹھتے ہیں تو بھائیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اتنا بڑا کمال حضرت یوسف کے اندر۔ زلیخا آپ کو دعوت گناہ دیتی ہے مگر آپ اپنا دامن بچا کے نکل جاتے ہیں، کتنی عظیم استقامت آپ کی۔ کوئی پردھان 5 سال کے لیے بلتا ہے تو گبن کا کیس اس کے اوپر اگلے 5 سال میں لگ جاتا ہے۔ حضرت یوسف جب وزیر مالیات بنتے ہیں تو اتنے حسن کے ساتھ مال کو بچاتے ہیں کہ 7 سال قحط رہنے کے باوجود ہر ایک کو ضرورت کی چیزیں ملتی رہ جاتی ہے۔ اتنا سارا کمال انبیاء کے صف میں اور اتنے کمالات کا مجموعہ، لیکن حضرت یوسف جب دعا کرتے ہیں سنیے، فاطر السماوات والارض، اے زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا اور آخرت میں، توفنی مسلمہ، فرما برداری کی حالت میں مجھے موت دے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور موت دے کر اپنے صالح بندوں کے ساتھ ملا دے۔ حضرت یوسف جنہیں اتنے کمال، وہ بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار موت عطا کر دے اور صالحین کے زمرے میں شامل فرما دے۔ لیکن آج کیا وائرس پھیلایا جاتا ہے، ارے نماز پڑھ لیے ہو نا، ارے تم تو تہجد بھی پڑھتے ہو، اب کیا ضرورت ہے پیر فقیر کی۔ بزرگوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ جو گنہگار ہے اس کو تو پیروں کے پاس فقیروں کے پاس آنا ہی چاہیے تاکہ وہ نیک اور طاعت شعار بن سکے، اور جو نیک ہے اسے بھی فقیروں کے پاس اس لیے آنا چاہیے تاکہ اس کی نیکی اسے ڈبو نہ دے۔ جو معصیت کرنے والا ہے، گناہگار ہے، وہ تو آئے اولیاء کے پاس تاکہ وہ نیک بن جائے، اور نیک بھی آئے تاکہ نیکی کا وائرس اس کو ختم نہ کر دے، ورنہ نیکی کا وائرس تو اتنا خطرناک ہے کہ معلم الملکوت کو کہاں سے لا کے کہاں کھڑا کر دیا، کہاں سے لا کے کہاں کھڑا کر دیا۔ اب اصل گفتگو میری آپ کے سامنے، اولیاء اللہ کے پاس آنا چاہیے، دنیاوی زندگی میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ 2 گز زمین ان کے قدم کے تائے میں مل جائے، تاکہ قیامت کے دن جس دن سارے دوست جواب دے دیں گے، متقیوں کی جماعت سے اگر دوستی کی ہوگی تو وہ جماعت کام آنے والی ہوگی۔ بلکہ ایک روایت، یہ تو میں نے زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے کی بات کی، زمین سے اٹھنے کے دن والی سنیے۔ بخاری کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول بیٹھے تھے، ایک صحابی آیا، کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم نے پوچھا کہ تم نے تیاری کیا کی؟ اس نے بڑا پیارا جواب دیا، یا رسول اللہ میں نے بہت زیادہ نوافل اور روزے سے تیاری تو نہیں کی ہے، لیکن آپ سے محبت رکھتا ہوں۔
میں نے بہت زیادہ نوافل اور کثرت صوم و صلات تو نہیں کی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہر درجہ رکھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو پھر قیامت میں تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ صحابہ جو وہاں بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اسپیشل آفر صرف اسی کے لیے ہے یا ہم لوگوں کے لیے بھی ہے؟ جو صحابہ بیٹھے تھے مجلس میں عرض کیا یا رسول اللہ جو آپ سے محبت رکھتا ہے آپ ہی کے ساتھ قیامت میں ہوگا، یہ اسی کے لیے ہے یا ہم سب لوگوں کے لیے ہے؟ سرکار نے فرمایا صرف اسی کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن اس جملے سے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ رہو گے تو میرے ساتھ رہو گے، صحابہ کہتے ہیں اس جملے سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اگر پوری کائنات ملتی تو ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ اس جملے سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ دنیا کی کسی نعمت کے ملنے سے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ تو نیکوں سے محبت قیامت میں بھی کام آئے گی، نیکوں سے محبت قبر کی زندگی میں بھی کام آئے گی، اور نیکوں سے محبت دنیاوی زندگی میں بھی صراط مستقیم کا راستہ دکھائے گی۔ اب اصل ٹاپک میں آ رہا ہوں۔ نیکوں کے پاس آئے ہیں، عرس کی مجلس میں آئے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، جن کے راستے کو قرآن نے صراط مستقیم کہا ہے، ان کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ اگر ان کا مشن سمجھ گئے، ان کا طریقہ سمجھ گئے، ان کا نصب العین سمجھ گئے، ان کی زندگی کا دستور سمجھ گئے تو عرس میں آنے کا مقصد سمجھ گئے۔ لیکن ہم لوگوں کے ہاں تو عرس کا بھی ایک عجیب تصور ہے۔ عرس کو ہم لوگوں نے عرس کم اور میلہ زیادہ بنا دیا۔ یہاں تو میں مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اس روش کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے کہ عرس سنجیدہ عرس ہی رہے، کبھی نہ ایسا ہو کہ اللہ اس کو میلے میں تبدیل فرمائے۔ ورنہ آپ دیکھتے ہوں گے، آپ غبارہ بیچنے والا الگ بھیڑ لگائے ہوا ہے، جھولا جھولنے والے الگ بھیڑ لگائے ہوئے ہیں۔ چلو بھائی عرس ہے، کیا کیا عرس میں جا کر کے 250 گرام جلیبی یا خرما لے لیا، کسی سے فاتحہ پڑھا دی اور 2-4 غبارہ اپنے بچوں کو خرید کر کے دے دیا اور جھنجھنا بناتے ہوئے گھر چلے گئے۔ یہ تو آپ بازار سے بھی خرید کے لے آتے، عرس سے کیا لے کے آ رہے ہیں؟ جن کے عرس کی محفل میں آئے ہیں ان کی قبر پہ تربت پہ پھول چڑھانا یہ بھی خراج عقیدت ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ ان کی بارگاہ میں نیاز پیش کرنا یہ بھی خراج عقیدت ہے، میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ لیکن سب سے عظیم خراج عقیدت کسی بزرگ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جو مشن چھوڑ کے گئے ہیں اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا اور آگے بڑھانے کی کوشش کرنا، اس سے بہتر کوئی خراج عقیدت نہیں ہے۔ مشائخ جو طریقہ چھوڑ کے گئے ہیں، جس کی تعلیم ہمیں کر کے گئے ہیں، اس پہ خود قائم رہے، بچوں میں منتقل کریں، لوگوں میں اسے پھیلائیں، اس سے بہتر خراج عقیدت کوئی نہیں ہوگی۔ جب وہ دنیا میں تھے، جس وقت دنیا ان کی ضرورت تھی، تب تو دنیا لات مار کے چلے گئے، جانے کے بعد ان کو شیرنی اگربتی موم بتی کی چاہت نہیں ہے۔ صحیح سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، ورنہ لوگ بڑا الٹا سمجھ لیتے ہیں۔ آپ شیرنی سے فاتحہ دلائیں گے ثواب پہنچے گا، لیکن میں تقابل کی بات کر رہا ہوں۔ ان کو جو خوشی ہوگی وہ شیرنی سے کہیں زیادہ ان کے روش، ان کے مشن، ان کی تحریک کو آگے بڑھانے سے خوشی ہوگی۔ آخر اللہ والوں کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ والوں کی روش کیا ہے؟ کیوں ہم کو اللہ والوں کے پاس جانے کے لیے کہا گیا؟ تاکہ ہم ان کے پاس جا کے صراط مستقیم سیکھیں، تاکہ ہم ان کے پاس جا کے دین کا صحیح منہج سیکھیں۔ آج بڑا افسوس ہے کہ جن کے مدرسے جمعہ 8 دن ہوئے وہ پرانی خانقاہوں پہ انگلی اٹھاتے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ میں خود مدرسے کا پڑھا ہوں، مدرسے میں پڑھاتا بھی ہوں، لیکن ہر چیز کی اپنی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ برکفے جام شریعت، برکفے سندان عشق، شریعت کا جام بھی ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے اور عشق مصطفیٰ کا پیام بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ ظاہر بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے، باطن بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے، شریعت بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے، طریقت اور حقیقت بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔
لیکن بڑا عجیب مخمصہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو طریقت والے ہیں، ہم شریعت سے کیا لینا دینا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت چھوڑ دو گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ تو ایک شریعت پکڑ کے بیٹھا ہے اور دوسرا طریقت کو شریعت سے الگ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی کہے کہ صاحب میرے پاس دودھ ہے، ہم دودھ نہ دیں گے تو تم گھی کیسے بناؤ گے، ہم دودھ نہ دیں گے تو تم گھی کیسے بناؤ گے؟ تو اب وہ دودھے کو گھی سمجھ لیا، ہماری شریعت نہ ہوگی تو طریقت کہاں سے ہوگی؟ تو شریعت ہی کو طریقت سمجھ لیا، دودھ کو ہی گھی سمجھ لیا۔ اور ادھر دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو طریقت والے ہیں تو پانی سے گھی نکال رہے ہیں، جو شریعت چھوڑ کے طریقت پہ جا رہے ہیں وہ پانی سے گھی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ظاہر بھی لینا ہے، باطن بھی لینا ہے، تصوف بھی لینا ہے، شریعت بھی لینا ہے۔ اسی لیے امام مالک کا بڑا مشہور قول ہے، من تصوف بغیر تفقہ فقد تزندق ومن تفقہ بغیر تصوف فقد تفسق ومن جمع بینہما فقد تحقق۔ جو صرف ظاہر لے باطن کو چھوڑ دے وہ زندیق ہے، جو صرف باطن لے ظاہر کو چھوڑ دے وہ فاسق ہے، اور ظاہر و باطن دونوں کو جو جمع کر لے گا وہ محقق ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ جو دونوں کو پکڑ لے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ تو ہمیں مشائخ کے پاس صراط مستقیم لینے آنا ہے۔ اب صراط مستقیم کیا ہے، یہ اصل میرا ٹاپک تھا آج کا۔ سمجھاؤں یا اگلے سال سمجھاؤں؟ اچھا، صراط مستقیم کیا ہے؟ ایک بڑے لمبی بخاری کی روایت آپ کے سامنے لاتا ہوں، اور اس قصے کو قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ کہف میں اللہ نے بیان کیا ہے، اور بہت مشہور واقعہ ہے، لیکن اس میں میں آپ کو صراط مستقیم سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ عظیم پیغمبر، وہ تو بڑی مشہور شخصیت، اولو العزم پیغمبر، بنو اسرائیل کے بیچ تھے۔ اسی میں سے کسی نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ کیا آپ اپنے سے زیادہ جاننے والے کو جانتے ہیں؟ حضرت موسیٰ سے کسی نے پوچھا کہ کوئی ہے جو آپ سے زیادہ جانتا ہو؟ تو ظاہر سی بات ہے حضرت موسیٰ پہ وحی آتی تھی، پیغمبر تھے، سب ان کے ذریعے سے جانتے تھے، لوگوں میں ان سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہ، اپنے سے زیادہ جاننے والے کو میں نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ نے جو یہ کہا کہ میں اپنے سے زیادہ جاننے والے کو نہیں جانتا، ان کی زبان سے یہ بات اللہ کو اچھی نہیں لگی۔ حضرت موسیٰ نے جو یہ کہا کہ اپنے سے زیادہ جاننے والے کو میں نہیں جانتا، کوئی مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے میں اس کو نہیں جانتا، یہ بات اللہ کو اچھی نہ لگی۔ اللہ نے وحی کی، اے موسیٰ ارے یہی کہہ دیتے کہ ہم سے زیادہ اللہ جانتا ہے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ کی نیت کچھ اور تھی، وہ تو بندوں کی طرف نظر کرتے ہوئے، لیکن اے موسیٰ زیادہ جاننے کی نسبت تو نے اپنی طرف کیسے کر دی؟ یہ کہتے کہ اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ اور سنو، میں تو زیادہ جانتا ہوں، میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ موسیٰ میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ کو طرف ہوئی، الہ العالمین مجھ سے زیادہ تیرا بندہ جانتا ہے، کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیسے پہنچوں گا، سارا پتہ پوچھ لیتے ہیں، اور اپنے ساتھی یوشع بن نون کے ساتھ ایک مچھلی تل بھن کر کے راستے میں کھانے پینے لے کے نکل جاتے ہیں۔ آگے جاتے 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 دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہ پہنچتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کی جلی بھنی مچھلی زندہ ہو جاتی ہے اور سمندر میں کود کے بھاگ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی آنکھ لگ گئی تھی، بیدار ہوئے آگے چل گئے، خادم نے دیکھا مگر بتانا بھول گیا۔ آگے جب گئے تو بھوک لگی اور کہا کہ ذرا نکالو تو مچھلی کھائیں۔ خادم کہتا ہے کہ جی مچھلی کھائیں کیا، وہ تو فلاں جگہ جب ہم لوگ رکے تھے تو زندہ ہو کے بھاگ گئی سمندر میں۔ اب موسیٰ کہتے اچھا، ارے وہی تو خضر سے ملاقات ہونی تھی، چلو وہی چلتے ہیں۔ اب موسیٰ پھر پلٹ کر کے اس جگہ پر آئے۔ اسی سے مشائخ نے ایک نقطہ لیا ہے کہ خضر کہاں ہے اس کا اگر پتہ لگانا ہو،
صحیح ولی کہاں ہے، اس کو اگر پرکھنا ہو تو اپنے دل کی جلی بھنی مچھلی کو لے کر کے پہنچو، دنیا کی محبت میں تڑپی ہوئی تلی ہوئی دل کو لے کر کے پہنچو، اور جس کی صحبت میں جا کے دل زندہ ہو جائے وہ خضر وقت ہوگا، اللہ والا ہوگا۔ جس کی صحبت میں جاؤ اور دل زندہ ہو جائے وہ خضر وقت ہوگا، اللہ والا ہوگا۔